علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سین کے بٹن کھلے ہوئے ہیں جی، پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ المؤمن قال مجاہد حامیم مجازها مجاز اوائل السور ويقال بل هو اسم لقول شریح بن ابی اوف العبسی يذکرنی حامیم والرمح شاجر فهل لا تلا حامیم قبل التقدم۔ سورۃ المؤمن، اس کا تعارف گزشتہ سبق میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ یہ نقل کر رہے ہیں، قال مجاہد حامیم مجازها مجاز اوائل السور۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حامیم اس کا حکم سورت کے آغاز میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں یہ اس کے حکم میں ہے۔ ایک قول تو یہ نقل کیا کہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، وَيُقَالُ بَلْ هُوَ اسْمٌ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ نام ہے، یہ مستقل ایک اسم ہے۔ اور اس کے لیے استدلال کرتے ہوئے ایک شعر پیش کر رہے ہیں، لِقَوْلِ شُرَيْحِ ابْنِ أَبِي أَوْفَ الْعَبْسِي۔ شریح ابن ابی اوف العبسی کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ حامیم جو ہے یہ اسم ہے۔ اس کے بارے میں لکھیے گا، شریح ابن ابی اوف العبسی کا یہ شعر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس بات کے استدلال کے لیے، اس بات کے استدلال کے لیے کہ حامیم اسم ہے۔ حامیم اسم ہے۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے، وہ مجھے حامیم یاد دلاتا ہے، وہ مجھے حامیم یاد دلاتا ہے، جبکہ نیزہ چلنے لگا ہے، جبکہ نیزہ چلنے لگا ہے۔ آگے ڈیش لگا دیں، ایک مصرے کا ترجمہ مکمل ہو گیا، اب دوسرے مصرے کا ترجمہ لکھیں۔ پس کیوں نہ حامیم کی تلاوت کی، پس کیوں نہ حامیم کی تلاوت کی لڑائی میں آنے سے پہلے۔ یہ شعر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی شریح ابن ابی اوفا العبسی، شریح ابن ابی اوفا العبسی نے جنگ جمل میں اس وقت پڑھے تھے، جنگ جمل میں اس وقت پڑھے تھے جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد ابن طلحہ سے مقابلہ ہوا، محمد ابن طلحہ سے مقابلہ ہوا۔ اس وقت محمد ابن طلحہ نے سورہ شورى
سورہ شورا کی آیت نمبر 23 پڑھی۔ سورہ شورا کا دوسرا نام سورہ حامیم عین سین قاف ہے۔ سورہ شورا کا دوسرا نام سورہ حامیم عین سین قاف ہے۔ محمد ابن طلحہ نے ایک آیت پڑھ کر رشتہ داری کا خیال رکھنے کا واسطہ دیا۔ رشتہ داری کا خیال رکھنے کا واسطہ دیا اور یہ آیت پڑھی، قُل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ جب محمد ابن طلحہ نے یہ آیت پڑھ دی، اس کے باوجود شریح نے محمد ابن طلحہ کو مار ڈالا۔ اس کے باوجود شریح نے محمد ابن طلحہ کو مار ڈالا اور یہ شعر پڑھا۔ دیکھ کر شعر لکھیے، یہ شعر پڑھا، یذکرنی حامیم والرمح شاجر فہلا تلا حامیم قبل التقدم۔ اب بخاری کے اندر آپ اس شعر کو غور سے پڑھیے۔ میں ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ کر کے شعر سمجھانے لگا ہوں، پہلے لفظی ترجمہ پھر بامحاورہ ترجمہ۔ غور سے شعر کو دیکھیے، یذکرنی حامیم، وہ مجھے حامیم یاد دلاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اصل میں وہ سورہ حامیم عین سین قاف کی وہ آیت پڑھی تھی۔ یذکرنی حامیم، وہ مجھے حامیم یاد دلاتا ہے، والرمح شاجر، اس حال میں کہ الرمح نیزہ شاجر چلنے لگا ہے، زخمی کرنے لگا ہے۔ یذکرنی حامیم والرمح شاجر، وہ مجھے حامیم یاد دلاتا ہے اس حال میں کہ نیزہ زخمی کرنے لگا ہے، نیزہ چلنے لگا ہے۔ فہلا پس کیوں نہ تلا، اس نے تلاوت کی، حامیم کی، قبل التقدمی، یہاں آنے سے پہلے۔ فہلا تلا حامیم قبل التقدمی، تو اس نے یہ حامیم کی آیت آنے سے پہلے کیوں نہیں پڑھ لی تھی؟ اس وقت کیوں نہیں خیال کیا تھا اس قرابت داری کا؟ نہ آتا علی کے مقابلے میں تو ایسی صورت میں نہ مارا جاتا، آنے سے پہلے آیت پڑھنی تھی۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، یذکرنی حامیم والرمح شاجر، وہ مجھے حامیم یاد دلاتا ہے جبکہ نیزہ چلنے لگا ہے۔ فہلا تلا حامیم قبل التقدم، اس نے یہاں آنے سے پہلے حامیم کی تلاوت کیوں نہ کر لی؟ خوب اچھی طرح شعر سمجھ میں آیا الحمدللہ آپ کو۔ جی پڑھیے۔ الطول التفول داخرين خاضعين وقال مجاهد إلى النجاة الإيمان ليس له دعوة يعني الوثن يسجرون ليس له دعوة يعني الوثن، وثن کا معنی بت۔ اب تفسیر کو سمجھیے گا، یہ یعنی الوثن کہہ کر یہاں
تشریح کی ہے، لہو کی ہو ضمیر کا مرجع بتایا ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بت یہاں کیا، کس چیز کا ترجمہ، کس چیز کی تشریح ہے. تو یعنی الوسنہ کہہ کر لہو کی ہو ضمیر کا مرجع بتایا ہے، لیس لہو دعوت، تو لہو ہو ضمیر کا مرجع بتایا ہے کہ اس سے مراد بت ہے. جی. يسجرون توقد بهم النار تمرحون تبترون. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل لم تقنط الناس قال تقنط الناس، آپ لوگوں کو مایوس کیوں کرتے ہیں؟ قنوط، مایوس ہونا. جی. قال وأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويقول وأن المسرفين هم أصحاب النار ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم ولكنكم تحبون، لیکن تم یہ پسند کرتے ہو ان تبشروا بالجنت علی مساوی اعمالکم، کہ تمہیں پھر بھی جنت کی بشارت دے دی جائے علی مساوی اعمالکم، تمہارے برے اعمال کے باوجود. یعنی لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ وہ بشارتیں سننا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق گناہ بھی کر رہے ہیں. جی. وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار من عصاه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة بفناء الكعبة، فناء کا معنی صحن، صحن، يصلي بفناء الكعبة، کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. جی. إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. حامیم السجدہ، حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ. یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 41، 41. نزولی نمبر 61، 61. یہ مکی سورت ہے. کل آیات 54، رکوع 6. اس سورت کے دو نام ہیں، ایک سورہ حامیم السجدہ اور دوسرا نام جو عرب ممالک میں چھپنے والے مصاحف میں لکھا جاتا ہے، جو عرب ممالک میں چھپنے والے مصاحف میں لکھا جاتا ہے، وہ ہے سورہ فصلت. وہاں عرب میں جو عربی جو قرآن مجید آپ کے سامنے بھی بعض موجود ہیں عرب میں چھپے ہوئے، اس میں فہرست میں سورہ حامیم السجدہ آپ کو نہیں ملے گی، وہاں ملے گی سورہ فصلت. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 2 میں ہے. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 2 میں ہے. کتاب فصلت آیاتہ، کتاب فصلت آیاتہ. جی پڑھیے. وقال طاووس عن ابن عباس ائتيا طوعا آتيا قال دا أتينا أعطينا. وقال المنهال عن سعيد قال قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء. یہاں سے یہ بخاری شریف کا ایک اہم مقام، ایک اہم روایت ہے. ساتھ ہی لکھنے والے پوری توجہ سے لکھیے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے، ابھی سے پوری طویل روایت ہے.
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نافع ابن ازرق نے 4 سوال کیے تھے، 4 سوال کیے قرآن مجید کے بارے میں۔ 3 سوال تو یہ ہیں کہ آیتوں میں تعارض ہے، میں نے آپ سے ساتھیوں سے ذکر کیا تھا کہ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن مجید میں کون سی آیات ایک دوسرے کے متعارض ہیں، پھر ان کے جوابات بھی ہیں، بڑی تحقیقات ہوئی ہیں اس پر۔ تو اس طویل روایت میں نافع ابن ازرق نامی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 سوال کیے، ان چاروں کے جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ کمال کے سوالات ہیں مولانا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھی جوابات بھی کمال کے ہیں، اس لیے آپ ایک ایک اعتراض، یہ عبارت پڑھنے والے مولانا ایک اعتراض پڑھیں گے، پھر میں وہ لکھواؤں گا اعتراض، پھر اس کے بعد آپ دوسرا اعتراض، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اس کے بعد اسی طرح جوابات جب آئیں گے تو ایک ایک جواب وہ پڑھتے جائیں گے، میں لکھواتا جاؤں گا۔ تو بڑی اہم جگہ اور اہم روایت ہے۔ جی انی اجد فی القرآن قال رجل لابن عباس، تو رجل کا نام نافع ابن ازرق۔ جی انی اجد فی القرآن اشیاء تختلف علی قال فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون واقبل بعضهم على بعض یتساءلون۔ بس ایک سوال پورا ہو گیا۔ قال رجل لابن عباس رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انی، پہلے کتاب میں سمجھ لیں پھر اس کے بعد میں لکھواتا ہوں، پہلے کتاب کو سمجھیں۔ انی اجد فی القرآن اشیاء تختلف علی، بے شک میں قرآن میں کچھ چیزیں ایسی پاتا ہوں جو مجھ پر مختلف ہو گئی ہیں، یعنی ان میں تعارض محسوس ہوتا ہے۔ قال، اس نے کہا ایک آیت تو یہ، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، فلا انصاب بینہم، نہ ان کے درمیان قرابتیں ہوں گی قیامت کے دن، نہ ان کے درمیان قرابتیں ہوں گی، نسب ہوں گے، ولا یتساءلون، نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت 101 ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور سورہ صافات میں یہ آیت ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے۔ دونوں باتیں قیامت کے وقت کی ہیں، لیکن ایک آیت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، اور ایک آیت میں ہے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تعارض آپ کو سمجھ میں آیا؟ اب لکھیے سوال نمبر 1 لکھیے۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال نافع ابن ازرق نے یہ کیا کہ قرآن مجید کی 2 آیتوں میں تعارض محسوس ہوتا ہے۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 میں یہ ہے کہ لا یتساءلون ولا یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ وہ آپس میں سوال کریں گے۔ تو ان 2 آیتوں میں تعارض ہے۔ جی اب پڑھیے اگلا سوال۔ جی ولا يكتمون الله حديثا ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا في هذه الآية۔ بس دوسرا سوال، پہلے کتاب کو سمجھیں پھر لکھواتا ہوں۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا نافع ابن ازرق نے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، سورہ نساء کی آیت 42 میں آیا کہ لا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے قیامت کے دن، یہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ انعام کی آیت 23 میں ہے، وہ یوں کہیں گے مشرکین، ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب ہم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین فقد کتموا فی هذه الآیہ، تو اس آیت کے مطابق تو انہوں نے چھپا لیا اپنے شرک کو، حالانکہ اللہ نے کہا وہ اس وقت کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، تو ان 2 آیتوں میں تعارض ہے۔
لکھیے، میں نے بتایا تھا سوال بھی بڑے اہم ہے، مزیدار سوال۔ سوال نمبر 2، نافع ابن ازرق نے دوسرا سوال یہ کیا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں یہ آیا کہ قیامت کے دن مشرکین کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، کہ قیامت کے دن مشرکین کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، لا یکتمون اللہ حدیثا، آیت بھی لکھ لیں، لا یکتمون اللہ حدیثا۔ اور سورہ انعام کی آیت 23 میں ہے کہ مشرکین قیامت کے وقت یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ سورہ انعام کی آیت 23 میں ہے کہ مشرکین یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو انہوں نے اپنے شرک کو چھپا لیا، تو انہوں نے اس آیت کے مطابق اپنے شرک کو چھپا لیا ہے۔ دو اعتراض مکمل ہو گئے، لہذا دونوں آیتوں میں تعارض ہوا، تیسرا سوال پڑھیے جی، وقال والسماء بناها إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طاعين فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء بس تیسرا سوال مکمل ہوا۔ اب کتاب کو سمجھیے پہلے، وقال، اور نافع ابن ازرق نے تیسرا سوال یہ کیا والسماء بناها الى قوله دحاها، سورہ نازعات کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تلاوت کی، اور اس کو بتایا فذکر خلق السماء قبل خلق الارض۔ تو سورہ نازعات میں اللہ نے ذکر کیا کہ آسمان کو پیدا کرنا قبل خلق الارض، یہ زمین کے پیدائش سے پہلے تھا۔ والسماء بناها سے لے کر دحاها تک کی تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خلق سما یہ قبل خلق الارض ہوا ہے، سورہ نازعات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ ثم قال، پھر حامیم السجدہ کی آیت تلاوت کی، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 تلاوت کی، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ إِلَى طَائِعِينَ، 9 سے لے کے آیت نمبر 11 تک کی تلاوت کی، اور فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قبل السماء، تو سورہ حامیم السجدہ کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق الارض قبل السماء، کہ زمین کو پیدا کیا آسمان سے پہلے، تو قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں تعارض ہوا۔ تو دوسرا سوال بھی لکھیے۔ تیسرا سوال نمبر 3، نافع ابن ازرق نے یہ کیا کہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 23 سے لے کر 30 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نازعات میں نا وہاں والسماء بناها نہیں ہے، والسماء بناها نہیں ہے، آیت شروع ہوتی ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ دیکھیے گا سورہ نازعات میں ہے ام السماء بناها سے لے کر دحاها تک، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو زمین سے پہلے پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو زمین سے پہلے پیدا کیا، پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 سے 11 تک کی تلاوت کی،
پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 سے 11 تک کی تلاوت کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، لہذا دونوں آیتوں میں تعارض ہوا. مولانا یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ روایت، یہ کون سی سورت کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں؟ حامیم السجدہ. تو آپ کو یہ جو پوری روایت ہے نا، تفصیلی پوری روایت سوال و جواب والی، اس میں باب سے مناسبت، ترجمۃ الباب سے مناسبت والی بات کون سی لگتی ہے؟ یہی والی. تو سوال نمبر 3 میں جو آیات پڑھی ہیں اس کی مناسبت ہے ترجمۃ الباب سے. باقی آپ کو پورے ترجمۃ الباب میں کوئی مناسبت نہیں ملے گی، باقی پورے روایت میں کوئی مناسبت نہیں ملے گی. تو لکھ لیجئے، یہی تیسرے سوال کی مناسبت ہے سورہ حامیم السجدہ کے ساتھ. یہی تیسرے سوال کی، یاد رہے کہ یہی تیسرے سوال کی مناسبت ہے حامیم السجدہ کے ساتھ. 3 سوال ہو گئے جی نافع ابن ازرق کے. چوتھا سوال پڑھنے لگے مولانا. جی پڑھیے. یہ بھی بڑا مزیدار سوال ہے مولانا. جی. وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى. جی یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. کہتے ہیں وکانا، دیکھو مولانا کانا یکونو کی گردان آپ کو اچھی طرح آتی ہے. کانا کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا تھا. کیا اب نہیں ہے؟ اب نہیں ہے، حالانکہ پورا قرآن کہتا ہے کہ اللہ اب بھی غفور الرحیم ہے. ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ان دو آیتوں میں بھی کیا ہے؟ تعارض ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا تھا، کیا اب نہیں ہے؟ جبکہ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ کانا کا ترجمہ کیا کرتے ہو ہے. سارے مفسرین، سارے ترجمہ کرنے والے وکان اللہ غفور الرحیمہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہے. وہاں بڑا بندہ الجھتا ہے کہ کانا کا معنی تو تھا ہوتا ہے، یہاں ہے ترجمہ کیوں ہے؟ بڑا مزیدار سوال ہے، بڑا علمی سوال ہے. تو اس میں چوتھا اعتراض کیا گیا. دیکھیں اب سوال سمجھ میں آ گیا. وقال وکان اللہ غفور الرحیم، کتاب میں ذرا دیکھیں. وکان اللہ غفور الرحیم، یہ سورہ نساء کی آیت 106 میں ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ عزیزا حکیمہ کو بھی سمجھو، عزیزا حکیما. وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ سورہ نساء کی آیت 158 میں ہے. پھر آگے سمیعا بصیرا، وکان اللہ سمیعا بصیرا، یہ سورہ نساء کی آیت 134 میں. تو 3 آیتیں پڑھ کے سنا دی انہوں نے. فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى، پھر گویا کہ وہ تھا، ثم مضى، پھر وہ گزر گیا، یعنی اب نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں ہے کہ اب بھی ہے. ان اللہ غفور الرحیم. سوال لکھیے، سوال نمبر 4. چوتھا تعارض نافع ابن ازرق نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 106 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 106 میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور سورہ نساء کی آیت 158 میں فرمایا، اور سورہ نساء کی آیت 158 میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور سورہ نساء کی آیت 134 میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.
اور کانا کا معنی تھا ہوتا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور کانا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی تھا ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالی بڑا بخشنے والا تھا، اب نہیں ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا تھا، اب نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن میں ہے کہ اب بھی بخشنے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ چار سوال ہو گئے مولانا، چار سوال ہو گئے۔ اب فقالہ سے عبارت پڑھیں گے مولانا، آپ غور کریں گے کہ کہاں جواب مکمل ہو گیا، پھر اس جواب کو آپ لکھیں گے بھی۔ جی پڑھیے جی۔ فقالہ فقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قول بس ایک جواب مکمل ہوا۔ اب آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہاں جواب مکمل ہوا۔ فقالا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، پہلے کتاب کو سمجھیں گے، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، یہ جو سورہ مؤمنون کی آیت 101 تھی نا، فی النفخۃ الاولی، یہ پہلی دفعہ نفخہ ہے جو سور پھونکا جائے گا اس وقت ہوگا، ثم ينفخ فی الصور، پھر دوبارہ جب سور میں پھونکا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا ما شاء اللہ فلا انصاب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة، پھر دوسرے نفخے میں یہ ہوگا کہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ تو سورہ مؤمنون خلاصہ لکھ لیجئے، جواب کا خلاصہ، سوال نمبر 1 کے جواب کا خلاصہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ولا یتساءلون، یہ نفخہ اولا کے وقت ہوگا، ولا یتساءلون یہ نفخہ اولا کے وقت ہوگا، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر یتساءلون ہے، یتساءلون، جو سورہ صافات میں ہے۔ جواب مکمل ہو گیا، یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا نا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا ما شاء اللہ، اس وقت لا یتساءلون، لا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، نہ نسب کام آئے گا، نہ ایک دوسرے سے کچھ سوال کر سکیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ ختم کہانی پہلے سور پھونکنے کے وقت۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ زندہ ہو جائیں گے، پھر یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جب زندہ ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ایک جواب مکمل ہو گیا، ایک سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ اب آگے پڑھیے مولانا، واما قولہ، دوسرے سوال کا جواب جی۔ وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالوا نقول لم نك مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا الآية۔ جی بس اب یہ دوسرے سوال کا جواب ذرا پہلے سمجھ لے کتاب میں، پھر لکھواتا ہوں۔ اما قولہ ما کننا مشرکین، اور باقی سورہ انعام کی آیت 23 میں یہ کہنا کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اور ولا یکتمون اللہ حدیثا جو سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں، اس کا جواب یہ ہے کہ فإن اللہ یغفر لأہل الإخلاص ذنوبہم، بے شک اللہ تعالی مخلص لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وقال المشرکون، تو اس وقت مشرکین کہیں گے تعالو آؤ، تعالو آؤ، نقول لم نک من المشرکین، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا، اس وقت کہیں گے۔
فختم علی افواہہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، بند کرو اپنے منہ، فتنطق ایدیہم، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، اعضاء اور جوارح بولنے لگیں گے، فتنطق ایدیہم، پھر ان کے ہاتھ بولنے لگیں گے، فعند ذلک عرف، اس وقت یہ معلوم ہوگا کہ ان اللہ لا یکتم حدیثا، کہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی، وعندہ یود الذین کفروا، اور اس وقت ہوگا جب سورہ نساء کی آیت 42 میں ویود الذین کفروا۔ بس جواب مکمل ہوا، اب لکھیے دوسرے سوال کا جواب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ مشرکین جب دیکھیں گے کہ مخلصین کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، مخلصین کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو مشرکین آپس میں کہیں گے آؤ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا، آؤ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور اعضاء بولنے لگیں گے، اور اس وقت ان کے ہاتھ ان کے اعضاء بولنے لگیں گے، تو اس وقت اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکے گی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ کتمان شہادت گواہی کو چھپانا، کتمان شہادت یعنی کتمان کا معنی لکھو چھپانا، معنی بھی لکھ لو پھر بعد میں نہیں یاد رہے گا، لہذا کتمان یعنی بات کو چھپانا، یوں لکھو، لہذا کتمان یعنی بات کو چھپانا یہ شہادت جوارح سے پہلے ہوگا، لہذا کتمان یعنی گواہی کو چھپانا یہ شہادت جوارح سے پہلے ہوگا۔ شہادت جوارح سمجھ گئے نا، اعضاء کی گواہی دینا، شہادت جوارح سے پہلے ہوگا، اور عدم کتمان یعنی بات کو نہ چھپا سکنا یہ شہادت جوارح کے بعد ہے، یہ شہادت جوارح کے بعد ہے، لہذا دونوں آیتوں میں تعارض نہ رہا، شہادت جوارح کے بعد ہے، یعنی جب ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگیں گے نا پھر کون بات چھپائے گا، ہاتھ پاؤں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بات مکمل ہو گئی، جواب مکمل ہو گیا۔ اب تیسرے سوال کا جواب پڑھنے لگے مولانا جی۔ وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دحاها، وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في 4 أيام وخلقت السماوات في يومين بس تیسرے سوال کا جواب پہلے کتاب کو سمجھیے۔ وخلق الارض فی یومین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، ثم خلق السماء، پھر آسمان کو پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن فی یومین آخرین، تو اسے برابر کیا 2 دوسرے دنوں میں، آخرین، یہ آخر اور آخر میں بھی فرق ذہن میں رکھنا۔ اچھا، آخر کا معنی دوسرا،
اور آخر کا معنی انتہائی، آخر کا معنی دوسرا اور آخر کا معنی انتہائی. جیسے مثال کے طور پر اس طالب علم کے بعد یہ طالب علم بیٹھا ہے تو میں کیا کہوں؟ رجل آخر، رجل آخر. لیکن یہ جو آخر میں بیٹھا ہے نا اس کو میں رجل آخر نہیں کہوں گا، اس کو کیا کہوں گا؟ آخر. فرق سمجھ میں آیا؟ تو آخر کا معنی دوسرا اور آخر کا معنی آخری، انتہائی. جی پڑھیے. فسواہن فی یومین آخرین، تو دوسرے 2 دنوں میں اللہ نے آسمانوں کو برابر کیا. ثم دحا الارض، دحا کا معنی سمجھنا مولانا، اسی سے جواب سمجھ میں آئے گا. ثم دحا الارض، دحا کا معنی ہموار کرنا، ایک ہے پیدا کرنا، ایک ہے پھر اس کو ہموار کرنا. ثم دحا الارض، پھر زمین کو ہموار کیا. ودحیوہا، اور اس کا ہموار کرنا کیا ہے؟ زمین کو ہموار کرنے کا کیا معنی؟ کہ ان اخرج منها الماء والمرعى، کہ اللہ نے اس زمین میں سے پانی کو نکالا. والمرعى، اور چرواہے، چرنا، جانوروں کا چارہ. ان اخرج من الماء، تو اللہ نے اس سے پانی پیدا کیا. والمرعى، اور چارہ پیدا کیا. وخلق الجبال، اور پہاڑوں کو پیدا کیا. والجمال، اونٹوں کو پیدا کیا. والآکام، اور ٹیلوں کو پیدا کیا. آکام ٹیلے. وما بینہما، اور جن کے درمیان چیزیں ہیں. یعنی زمین کو پہلے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کو ہموار کیا، یعنی اس کے اندر مختلف چیزوں کو بنایا. تو یہ جو ہموار کرنا ہے اس کو کہتے ہیں دحو ارض، دحاہا. ایک ہے خلق ارض اور ایک ہے دحو ارض، ایک ہے خلق ارض اور ایک کیا ہے؟ دحو ارض. دحو کا معنی ہموار کرنا. اب پڑھو ذرا کتاب میں. فذلک قولہ دحاہا وقولہ خلق الارض فی یومین فجعلت الارض وما فیہا من شیء فی 4 ایام. تو زمین کو پیدا کیا جو کچھ اس میں 4 دنوں میں. وخلقت السماوات فی یومین، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کو پیدا کیا 2 دنوں میں. اب لکھو. لہذا تیسرے سوال کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ اللہ نے نفس زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے نفس زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا اور دحوہ ارض، اور دحوہ ارض یعنی زمین کو ہموار کرنا، یہ آسمان کو پیدا کرنے کے بعد کیا. اللہ تعالیٰ نے نفس زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا اور دحوہ ارض کو آسمان کے پیدا کرنے کے بعد کیا. یعنی زمین کو ہموار کرنا آسمان کو پیدا کرنے کے بعد ہوا. لہذا آیات میں تعارض نہ رہا، لہذا آیات میں تعارض نہ رہا. مولانا میں نے پہلے عرض کر دیا تھا سوال بھی کمال کے اور آگے سے جواب بھی کیا کمال کے. کتنے ہو گئے سوال جواب مکمل؟ 3. چوتھا پڑھیے مولانا جواب. جی جواب بھی کمال کا دیا مولانا. جی. وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. جی چوتھا اور آخری جواب بھی مکمل ہوا. فرمائے وکان اللہ غفور الرحیم. یہ جو سوال تھا کہ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، کانا ماضی کا صیغہ ہے بمعنی تھا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا تھا، تو کیا اب نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن میں ہے کہ وہ اب بھی غفور الرحیم ہے اور آیت بھی پڑھ دی آپ نے ان اللہ غفور الرحیم. تو ان 2 آیتوں میں بھی کیا ہوا؟ تعارض ہوا. تو اس کا جواب کیا؟
فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم سما نفسہ ذالک، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو زمانہ ماضی میں شمار کیا، سما نفسہ ذالک، اللہ نے اپنی ذات کو زمانہ ماضی میں شمار کیا، وذالک قولہ، اور یہ اللہ کا کہنا ای لم یزل کذالک، یعنی وہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے۔ یہاں کانا دوام بتانے کے لیے ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہے کرتے ہیں فإن اللہ لم يرد شيئا الا اصاب به الذي اراد فلا يختلف عليك القرآن، تو تیرے اوپر قرآن مختلف نہیں ہوگا، فإن كل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لکھیے جواب سوال نمبر 4، چوتھے سوال کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ چوتھے سوال کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ یہاں کانا دوام کے لیے ہے، یہاں کانا دوام کے لیے ہے، ای لم یزل کذالک، یعنی اللہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ یہاں کانا دوام بیان کرنے کے لیے ہے، ای لم یزل کذالک، یعنی اللہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، اس لیے یہاں کانا کا ترجمہ ہے کرتے ہیں، اس لیے یہاں کانا کا ترجمہ ہے کرتے ہیں۔ یہاں لفظ ہے، یہاں لفظ ہے حال بتانے کے لیے نہیں ہے، دوام بتانے کے لیے ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ لڑکا بڑا ذہین ہے، یہ لڑکا کیا ہے، بڑا ذہین ہے، یہ ابھی ابھی ذہین ہے، پہلے نہیں تھا، یا دوام بتانے کے لیے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ بڑا شریف ہے، کیا بڑا شریف ہے، کیا ابھی ابھی بس ابھی کے لیے شریف، پہلے نہیں تھا، نہیں، یہ شرافت دوام بتانے کے لیے۔ ہم اردو میں بھی لفظ ہے کہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں دوام بیان کرنے کے لیے، یعنی پہلے سے تھا ایسا۔ تو 4 سوال تھے، چاروں کے جواب مکمل ہو گئے۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کانا کا ترجمہ ہوتا ہے تھا، لیکن ہم ترجمہ کرتے وقت، عام مفسرین ترجمہ کرتے وقت کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ ہے زمانہ حال کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کو بیان کرنے کے لیے ہے، دوام کو بیان کرنے کے لیے۔ جی پڑھیے۔ وقال مجاهد ممنون محسوب أقواتها أرزاقها في كل سماء أمرها مما أمر به نحيسات مشائم وقيونا نحیسات مشائمہ، مشائمہ یہ مشومہ کی جمع ہے، مشومہ بمعنی منحوس۔ جی پڑھیے۔ وقيونا لهم قرناء تتنزل عليهم الملائكة عند الموت اهتزت بالنبات وربت ارتفعت وقال غيره من أكمامها حين تطلع ليقولن هذا لي أي بعملي أنا محقوق بهذا سواء للسائلين قدرها سواء فهديناهم دللناهم على الخير والشر كقوله وهديناه النجدين وكقوله وهديناه السبيل والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة يسعدناه من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي يوزعون يكفون من أكمامها قشر الكفر الكم ولي حميد۔ اس لفظ کو سمجھیے گا، من اکمامہا، اس کی تفسیر کی ہے قشر الکفر الکم، بس اب اس تشریح کو سمجھیے گا۔ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ الکم جو کہا نا آخر میں، تو اس کا واحد بتایا ہے کہ اکمام یہ جمع ہے اور الکم واحد ہے، اکمام جمع ہے، الکم واحد ہے،
अब दरमियान में क़िश्रुल कुफर्रा को समझो। क़िश्र का माना होता है झिल्ली, क़िश्र का माना झिल्ली, बारीक सा पर्दा सा, और कुफर्रा कहते हैं कोंपल को। कोंपल जब पौधा निकलता है उसकी बारीक सी एक नोक निकलती है तो उसको क्या कहते हैं? कोंपल। काफ वाव नून पे लाम। तो क़िश्र का माना झिल्ली, कुफर्रा का माना कोंपल। अब तर्जुमा करेंगे क़िश्रुल कुफर्रा, कोंपल की झिल्ली। बात मुकम्मल हो गई, पढ़िए जी। वलियुन हमीमुन अल क़रीबु मिन महीसिन हासा हादा मिरियतिन व मुरियतिन वाहिदुन अय इम्तिराउन वक़ाल मुजाहिदुन इअमलू मा शिअतुम अल वईद वक़ाल इब्न अब्बास अल्लती हिया अहसन वस्सब्रु इंदल गज़ब वल अफ़ू इंदल इसाअति फ़इज़ा फ़अलूहु असमहुमुल्लाहु व ख़ज़अ लहुम अदुव्वुहुम कअन्नहु वलियुन हमीम। बाबु क़ौलिही वमा कुन्तुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अब्सारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़नन्तुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरन मिम्मा तअमलून। वबिही क़ाल हद्दसना सुल्त ब्नु मुहम्मद क़ाल हद्दसना यज़ीद ब्नु ज़ुरैअ अन रौह बिन क़ासिम अन मंसूर अन मुजाहिद अन अबी मअमर अन इब्न मसऊद वमा कुन्तुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम अल आया। क़ाल कान रजुलान मिन क़ुरैश व ख़तनुन लहुमा मिन सक़ीफ़ औ रजुलान मिन सक़ीफ़ व ख़तनुन लहुमा मिन क़ुरैश फ़ी बैतिन फ़क़ाल बअज़ुहुम लिबअज़ अतरौन अन्नल्लाह यस्मअु हदीसना क़ाल बअज़ुहुम यस्मअु बअज़हु वक़ाल बअज़ुहुम लइन कान यस्मअु बअज़हु लक़द यस्मअु कुल्लहु फ़अुन्ज़िलत वमा कुन्तुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अब्सारुकुम अल आया। बाबु क़ौलिही ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल आया। वबिही क़ाल हद्दसना अल हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़यान क़ाल हद्दसना मंसूर अन मुजाहिद अन अबी मअमर अन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इज्तमअ इंदल बैत क़ुरशिय्यान व सक़फ़िय्युन औ सक़फ़िय्यान व क़ुरशिय्युन कसीरतुन शहमु बुतूनिहिम क़लीलतुन फ़िक़्हु क़ुलूबिहिम फ़क़ाल अहदुहुम अतरौन अन्नल्लाह यस्मअु मा नक़ूल क़ाल अल आख़रु यस्मअु इन जहरना वला यस्मअु इन अख़फ़ैना वक़ाल अल आख़रु इन कान यस्मअु इज़ा जहरना फ़इन्नहु यस्मअु इज़ा अख़फ़ैना फ़अंज़लल्लाहु वमा कुन्तुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अब्सारुकुम अल आया। व कान सुफ़यान युहद्दिथुना बिहाज़ा फ़यक़ूलु हद्दसना मंसूर औ इब्नु अबी नजीअ औ हुमैद अहदुहुम औ इत्नानि मिनहुम थुम्मा सबत अला मंसूर व तरक ज़ालिका मिरारन गैर वाहिदतिन। बाबु क़ौलिही फ़इन यस्बिरू फ़न्नारु मथवन लहुम व इन यस्तअतिबू फ़मा हुम मिनल मुअतबीन। वबिही क़ाल हद्दसना अम्रु ब्नु अली क़ाल हद्दसना यहया क़ाल हद्दसना सुफ़यान अस्सौरी क़ाल हद्दसनी मंसूर अन मुजाहिद अन अबी मअमर अन अब्दिल्लाह बिनहविही। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।